أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 68 سے 77 تک ہے، سورۃ الفرقان، اور پارہ ہے 19۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ لیسن میں ہم عباد الرحمن کی صفات پڑھ رہے تھے۔ پہلے رحمان کا تعارف تھا اور اس کے بعد عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں بات تھی، اور یہ آیات اینڈ تک پھر اسی کے بارے میں ہے۔ اب تک جو ہم نے صفات پڑھی وہ کیا تھا کہ وہ اپنی چال میں ان کے نرمی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ ہون کا ہونا کا لفظ آیا تھا جسے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ ایسی نرمی جس میں نہ مسکینی ہے، غیر ضروری عاجزی بھی نہیں ہے، بزدلی بھی نہیں ہے، اور بہت سرکشی اور اکڑاؤ اور تکبر بھی نہیں ہے، وقار ہے، متانت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری چال، اور ویسے ان کا چال چلن، ویسے ان کا جو طریقہ ہے وہ بھی اعتدال والا ہوتا ہے۔ نہ وہ اتنے زیادہ عاجزی کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ایسا لگے بالکل نان ایکٹیو قسم کا بندہ ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ ابل کے باہر آتے ہیں کہ وہ سرکشی ان کی محسوس ہو۔ وہ اپنے رویوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جاہلوں کے ساتھ، جہل کا بھی ورڈ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ جو جہالت برتتے ہیں، جو لوگ جو لا علمی کا شکار ہوتے ہیں یا علم کے باوجود مان کر نہیں دیتے، یا ابل کے پڑھتے ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ احسن طریقے سے بات کرتے ہیں یا ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مان رہے تو ان لوگوں پر، ایسی چیزوں پر، ایسے بحث مباحثوں میں وہ وقت ضائع نہیں کرتے، اور اگر کوئی مان کر نہیں دیتا تو پیچھے بھی نہیں پڑتے، سلام کر کے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سلام کون سا ہوتا ہے؟ سلام متارکہ، یعنی کہ جو انسان جدا ہوتے ہوئے کسی کو سلام کہتا ہے، یہ وہ والا سلام ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ لایانی چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، اس لیے یہ رات کو ان کے پاس سجدے اور قیام کا وقت بچتا ہے۔ یہ راتوں کو صرف سو کر نہیں گزارتے، یہ اللہ کی عبادت میں بھی کچھ حصہ اس کا صرف کرتے ہیں۔ پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے اعمال کو ہمیشہ ناکافی سمجھتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور قیامگاہ ہے۔ یہ ظرف مکان تھے دونوں الفاظ، کہ یہ رہنے کی جگہ بہت بری ہے جہنم، اور اس سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو لوگ دیکھیں گے جہنم کو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر جب وہ خرچ کرتے ہیں، جیسے وہ اپنی چال میں بالکل میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ان کے خرچ میں بھی میانہ روی ہوتی ہے، ان کے ہر انداز میں میانہ روی ہوتی ہے۔ تو اس میں سورہ اسراء کی آیات بھی آتی ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 27 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اخوان شیاطین آتا ہے نا ورڈ، شیطان شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ پھر 29 آیت میں بھی ایسے ہی ہے، اس میں فضول خرچی کے بارے میں بات ہے، اور 29 آیت میں جو بالکل بخل سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے۔ 29 آیت میں، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ تھکا ہارا ہو کر بیٹھا رہے۔ اور اللہ کے نبی نے کس صدقے کو بہترین صدقہ کہا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ کون سا صدقہ بہترین صدقہ ہے؟ جو بخاری میں آتا ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود بھی محتاج نہ ہو۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا سمجھدار ہونا اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، کہ وہ اپنے کسی بھی طریقے میں، اپنی گزران میں، اپنے کسی بھی طریقے، اپنے اطوار میں وہ بالکل اعتدال پر ہو۔ پھر آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یدعون، اور وہ جو نہیں وہ پکارتے، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، مع ساتھ اللہ، اللہ کے، الہن الہ آخر،
دوسرا ولا اور نہیں یقتلون وہ قتل کرتے النفس التی کسی جان کو وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے الا مگر بالحق کی ساتھ حق کے ولا اور نہیں یزنون وہ زنا کرتے ومن جو کوئی ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا فعلا کرنا کرے گا ذالک ایسا یلقا وہ پائے گا لکی کیا ہوتا ہے ملاقات کرے گا پانا لام قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ پائے گا اثاما گناہ گناہ کو بریکٹ میں لکھ لیں کی سزا گناہ کی سزا کو اب اس سے پہلے عباد الرحمن کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں وہ قیام اور سجود کرتے ہیں وہ جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں اور سلام ان کا کلمہ ہوتا ہے اب یہاں پر ذکر ہے ان باتوں کا جن سے وہ بچتے ہیں یعنی کہ کن سے بچتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو مگر ساتھ حق کے نہ وہ زنا کرتے ہیں اب یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے یہ پکارنا کیا ہے یعنی کہ کسی بھی کام کے لیے جو ان کی پکار ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ شرک نہیں کرتے شرک نہیں کرتے اللہ کو نہیں پکارتے کسی بھی طرح کی مدد کے لیے مصیبت میں کسی اور کو نہیں پکاریں گے صرف اللہ کو نعمتوں میں صرف اللہ کو یاد کریں گے دعا صرف اللہ ہی سے مانگیں گے اسی کے لیے شکر گزاری ہوگی اسی کے لیے صبر ہوگا ہر نعمت کا کریڈٹ وہ اپنی کوشش کو نہیں دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیں گے گناہ ہو جائے تو معافی کس سے مانگیں گے کسی بت سے نہیں معافی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے استغفار کریں گے کیونکہ وہ اسی کو اپنا مالک سمجھتے ہیں اسی کو اپنا رب سمجھتے ہیں اللہ کو پکارنے سے مراد ہے خالص توحید کہ وہ خالص توحید پر ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور پھر دوسری کیا چیز ہے جو عباد الرحمن میں نہیں ہوتی وہ نہیں قتل کرتے کسی جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے کسی بھی معصوم کا قتل حرام کر دیا کسی مسلمان کا نہیں کسی بھی انسان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے اگر وہ گناہ گار نہیں تھا اگر وہ اسلام کو کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا یا کسی دوسری بھی چیز کے لیے نقصان دہ نہیں تھا تو قتل کرنا مگر وہ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سوائے حق کے مگر ساتھ حق کے تو حق کے ساتھ قتل ہم پڑھ چکے ہیں کس کا ہوتا ہے حق کے ساتھ قتل قصاص میں کسی نے قتل کیا اس کے بدلے اس کو اپنی جان پھر قصاص میں دینی پڑتی ہے تو وہ قصاص میں قتل کیا وہ بھی جائز ہے مرتد کا قتل وہ بھی مرتد جو اسلام لا کے اسلام سے پھر جائے اور اسلام کو سخت نقصان پہنچائے اس کے امیج کو تو وہ بھی واجب القتل ہے پھر شادی شدہ زانی اور ایک روایت میں غدار کے بارے میں بھی آتا ہے کہ غدار بھی جو ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے ایون کہ یہود میں بھی جو غداری کی سزا ہے وہ بھی قتل ہوتی تھی یہود کے رول کے مطابق اور قبائلی نظام کے مطابق ہی غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو قتل کا حکم دیا گیا تھا ان کے بارے میں یہ حکم جاری ہوا تھا اور وہ کیا نہیں کرتے ولا یزنون نہیں وہ زنا کرتے اب یہ تینوں کام جو ہے نا کسی نے اگر شرک کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا یا اس نے قتل کیا یا اس نے زنا کیا ان سب کاموں پر حد لگتی ہے ان سب شرک جو ہے وہ تو خیر اس کے لیے مشرک کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے اس کے لیے تو کوئی رہائی ہی نہیں لیکن یہ جو باقی دو گناہ ہیں ان کے لیے حد جاری ہوتی ہے حد لگنے کے بعد یعنی کہ اگر قتل کر دیا کسی جان کو تو قصاص لیا جائے گا اور اگر زنا کیا تو اس پہ بھی حد جاری ہوگی اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے تو یہ سارے گناہوں کے مرتکب اس کی سزا پائیں گے اس کی سزا بھی اثاما جو ہے نا ذالکا ایسا یلقا وہ پائے گا اثاما گناہ کی سزا کو جو ایسا کرے گا وہ پائے گا گناہ کی سزا کو تو گناہ کی سزا اثاما جو ہے نا یہاں پہ یہ نتیجہ گناہ کے لیے بھی ہے یعنی کہ گناہ کی سزا گناہ کا بدلہ اور اثاما جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے یعنی کہ اس کے لیے پھر جہنم ہے لیکن جو اپنے پہ حد جاری کرواتے ہیں نا ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو مومن بھی ہوں
اور وہ دنیا میں سزا بھگت جائیں، پھر انہیں آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر اس شخص سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی کہ قتل، ٹھیک ہے؟ اور اولاد قتل سے بھی بڑھ کے گناہ، کیونکہ سگی اولاد کو قتل کر دیا، اور وہ بھی صرف بھوک کے ڈر سے، جس کا ذمہ ہی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، رزق کا ذمہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یعنی کہ شادی شدہ زانی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، اور پھر یہ 68 آیت جو ہے سورہ فرقان کی تلاوت کی۔ تو سورہ نساء میں ہم نے قتل انسان یا قتل اولاد پہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کس قدر یہ بڑا گناہ ہے۔ ہر جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جان لینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، جان ڈالنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ کوئی انسان اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اور زنا کی آگے جو بات ہے، قتل کے بارے میں تو واضح ایک جو حد ہے کہ قصاص ہے، اور زنا کا بھی جگہ جگہ سورہ نور میں بھی اس کے بارے میں اتنی زیادہ تردید، اتنی زیادہ اس کے بارے میں تاکید بھی تھی، اور اس کے بارے میں جو حد جو نافذ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی کیا آیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، قریب بھی نہیں جانا۔ اتنی گندی اور اتنی خطرناک ہے آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان نہیں رہتا۔ اس ساری احکامات کے باوجود اتنا ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں، ہم سارا وہ ڈسپلن پڑھ کے آئے ہیں کہ عورت مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈسپلن کیا ہے، کیسے ان کی راہیں الگ الگ رکھی ہیں، کیسے انہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ڈسپلن کیا ہے کہ وہ فتنہ فساد کا باعث نہ بنے۔ اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے، ایسی کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اثامہ، جہنم کی وادی، یا گناہ کا بدلہ۔ اگر دنیا میں کسی مومن کو ملا تو حد لگ جاتی ہے، گناہ کا بدلہ مل جاتا ہے، اور جو کافر ہے، جو شرک کرتا ہے، تو اس کے لیے تو اثامہ، جہنم کی وادی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے، ان سب وعیدوں کے باوجود کوئی ایسا کرتا ہے، یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہ العذاب، اس کے لیے عذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانا، ذلیل ہو کر، کہ پھر وہ اس میں، دیکھیں جسے جہنم مل گئی نا، جیسے میں نے کہا کہ اثامہ جو ہے وہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، تو جیسے جنت میں خلد ہے نا، اسی طرح جہنم میں بھی خلد ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ ہاں کچھ کو شفاعت پر نکالا جائے گا، وہ جن کا عقیدہ خالص تھا، اس کے لیے بھی خالص عقیدے کی ضرورت ہے۔ شرک کا شائبہ بھی کہیں ہے تو وہ جہنم سے واپس نہیں آئے گا۔ شرک معاف نہیں ہے، شرک کے لیے تو شفاعت بھی نہیں ہے، کسی کی شفاعت نہیں ہے شرک والے کے لیے، مشرک کے لیے۔ تو یہ سارے جو گناہ ہیں، ان گناہ والوں کے لیے یضاعف، ضعف، یہ ضعف کیا ہوتا ہے؟ گناہ، گناہ نہیں، گناہ، دو گناہ یا زیادہ ہونا۔ تو روز قیامت اس گناہ کی سزا کئی گناہ بڑھا کے دی جائے گی۔ ایک معنی یہ ہے کہ بڑھا کے دی جانے سے، ایک معنی یہ ہے کہ پے در پہ سزا ملے گی۔ ابھی قتل، جنہوں نے یہ جرائم، ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے سب جرائم کیے ہوں گے، تو ابھی قتل کی سزا ختم نہیں ہوگی کہ زنا کی شروع ہو جائے گی، زنا کی ختم نہیں ہوگی کہ شرک کی، اور شرک کا تو پھر اختتام ہی نہیں ہے، شرک والے تو جہنم میں ہی رہیں گے۔ جس نے ایک گناہ کیا وہ بھی سزا پائے گا، اور جس نے دوسرا کیا وہ بھی سزا پائے گا۔ اور پھر عذاب جو ہے، دنیا کا عذاب، جو دنیا میں حد، اپنے پہ حد جن کے جاری ہوتی ہے، اور ابھی ہم واقعات پڑھیں گے کہ صحابی اور صحابیہ انہوں نے بھی خود کو پیش کیا کہ ہم پہ حد جاری کی جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت کی جو سزا ہے نا وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ 70 گنا، 69 گنا، کیونکہ ایک حصہ اس کی تپش کا ملا ہے نا دنیا کی آگ کو، تو 69 ٹائمز وہ زیادہ تپش والی ہے، تو کیا وہ برداشت کی جائے گی؟ تو یہ کتنے گناہ بڑھا کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ کتنے گناہ
سزا بڑھ جائے گی. اس دنیا کی نسبت آخرت کی سزائیں بڑی سخت ہیں. تو ایک تو پے در پہ سزا ملے گی، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک گناہ کی سزا وہ ختم تو پھر دوسرے گناہ کی سزا وہ ختم تو پھر تیسرے گناہ کی سزا. اور ایک معنی کہ عذاب جو ملے گا وہ بھی بہت بڑھا دیا جائے گا، وہ بڑا ہوا ہوگا. الا مگر من تاب، جس نے توبہ کی، وہ آمنا، اور وہ ایمان لایا، وہ عاملہ، اور اس نے عمل کیا، عمل صالحاً نیک، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، بدل دے گا اللہ، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، بھلائیوں سے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت کی دلیل ہے یہ آیت، کہ اتنے سارے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھی. کیا رکھی؟ ہاں جو توبہ کر لے، ہاں جو ایمان لے آئے. توبہ تجدید ایمان کے ساتھ مقبول ہے. دیکھیں شرک تو ہے ہی ایمان کے منافی، اس کی تو توبہ اسلام لانا ہے. پھر زنا کرنے کے بارے میں ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے مومن تو اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. قتل کرے تب بھی ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو ایمان کو پہلے ریوائز کرے گا، ایمان کو تازہ کرے گا، پھر نیک عمل بھی کرے گا. تو یہی لوگ ہیں، اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. اور یہ اللہ کا کیسا رحم ہے کہ اتنی گناہوں کے باوجود اگر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے وہ شخص، یہ شرمندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ قابل قدر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی زاد راہ سمیت جنگل بیابان میں، صحرا میں گم ہو جائے، اور پھر وہ تھکا ہارا ایک جگہ آ کر بیٹھ جائے کہ اب نہیں ملے گی، اور ایک دم اسے وہ نظر آ جائے آتی ہوئی، اور وہ خوشی سے کیا پکار اٹھے کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، الٹا بول دے. تو یہ ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو جو گناہ انسان کے اسپیشلی شرک کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ شرک سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو اس کی شرک والی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. لیکن وہ توبہ ہو خالص توبہ، جس کا اس آیت میں ذکر ہے. توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، ایمان لائے، پھر عمل بھی نیک کرے، تو پھر وہ برائیاں جو ہیں بھلائیوں میں بدلے گی. سورہ ہود میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. قرطبی میں آتا ہے کہ بدی نیکی بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر ہے. اب دیکھیں کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو یہ والی آیت ہے نا، 70 آیت، یہ اس میں اور 71 آیت میں فرق ہی یہ ہے کہ 70 آیت میں یہ جو ذکر ہے نا وہ کافر کے بارے میں ہے، کیونکہ اس میں ایمان لانے کی بات ہے. ابھی ہم اگلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں ایمان لانے کی بات نہیں ہے، اس میں توبہ اور عمل صالح کی بات ہے. تو اس میں ایمان لانے کی بات ہے اور پھر نیک عمل کرنے کی بات ہے. تو یہ کافروں کے لیے اسپیشلی آیت ہے. اور کافروں کا، کیونکہ بہت سے کافر مسلمان ہوئے، تو بہت لوگوں کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ ہم تو بڑی برائیاں کر چکے. دہیا کلبی کا ہم نے واقعہ بہت بار پڑھا ہے کہ انہوں نے 70 خاندان کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، لیکن اللہ نے معافی جاری کر دی، انہیں معاف کر دیا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو گناہ ہم نے جاہلیت میں کیے ان کا حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان لایا، نیک عمل کرتا رہا، اس کے جاہلیت کے عمل کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے جرم اس نے کیے، شرک کیا، قتل کیا، زنا کیا، لیکن اگر اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر توبہ کی وہ ساری شرائط بھی مانی، تابو یتوبو، پلٹنا لوٹنا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پلٹنا لوٹنا. تو توبہ کی شرائط ہم نے بہت بار پڑھی ہیں. کیا ہے توبہ کی شرائط؟
کہ پہلے شرمندگی، گناہ کا اعتراف گناہ، پھر ترک گناہ، پچھلی زندگی میں جو گناہ کیے اس کی طرف لوٹنا نہیں، آئندہ زندگی میں اسے کرنا نہیں، ترک گناہ، اسے چھوڑ دیا، پھر چوتھا یتوبو اللہ، وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف. کہ اگلی آیت میں یہ ورڈز آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ آئے، یعنی کہ اللہ کا دین مانے بھی اور اس پر عمل بھی کرے. صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی چاہیے. آمنوا وعملوا الصالحات کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہوتی ہیں، ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے. پھر جنرلی بھی آپ دیکھیں اگر کہ دنیا میں کسی سے گناہ کا کام ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ایسی توبہ کرتے ہیں، وہ اتنے نادم ہو جاتے ہیں اپنی غلطیوں پر کہ آنسو بہاتے ہیں تو بہائے چلے جاتے ہیں، آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، نیکیوں کے کام بڑھاتے ہیں. یہ جو شرمندگی ہے نا، یہ اس انسان کو متقی بنا دیتی ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیتی ہے. اور پھر اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ وہ برائیوں کو اوور وے کر دیتی ہیں، ان کا وزن برائیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. توبہ کی وہ ساری شرائط کمپلیٹ کر لیتا ہے. یہ سرکل ہے نا، اعتراف کیا، گناہ سے رک گیا، آئندہ گناہ کو نہیں کرنے کا عہد کر لیا، پھر نیکی کے کام بڑھا دیے، لوٹ گیا اللہ کی طرف، سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. یہ سیئات سے صالحات تک کا سفر ہے. یہ جو توبہ ہے نا، یہ سیئات سے صالحات تک کا سفر ہے. تو یہ جس نے طے کر لیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں. یہ اتنی مثالیں جو ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں، اسلامک ہسٹری میں، کہ لوگوں نے اپنے اوپر حد لگوائی. کیوں لگوائی؟ کیوں اتنی تکلیف انہوں نے سہی؟ کیا تھا ان کے ذہن میں؟ یہ جو ماعز اسلمی تھے، ان سے زنا ہو گیا تو انہوں نے خود کو پیش کر دیا کہ مجھ پہ حد جاری کی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگنور کیا تھا، لیکن انہوں نے اصرار کر کے اپنے اوپر حد لگوائی تھی. تو رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اگر اس کی توبہ ایک گروہ میں تقسیم کر دی جائے تو اس سے اس پورے گروہ کو کافی ہو جائے. غامدیہ بھی، ان کا ذکر پہلے بھی جب زنا کی آیات آئی تھیں تو میں نے ان کا ذکر کیا تھا. غامدیہ جو تھیں وہ خاتون تھیں، ان کے بارے میں بھی ایسی آیا تھا. تو جب ان کو حد جاری، انہوں نے خود کو پیش کیا تھا، تو جب ان پہ حد جاری کی گئی تو کسی نے کراہیت کا اظہار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ، اس خاتون کی توبہ تو بہت سو کو کافی ہو جائے اگر انہیں بانٹ دی جائے. ان کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ فرمائے. یہ توبہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کو خالص کر دیتی ہے. وہ بھٹی میں تو تپتا ہے وہ شخص جب اس پہ حد لگتی ہے، مگر پھر وہ کندن بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کرے. اور اگر کسی انسان کے کسی بھی ایسے عمل پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، آپ کو پتہ چل گیا، کبھی اس کا پردہ نہ کھولیں. شاید اسے اللہ نے معاف کر دیا، شاید اس نے ایسی توبہ کی اور ایسی معافی مانگی کہ اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے معاف کر دیا. کبھی کسی کا عیب نہ کھولیں، عیب نہ کھولیں. اس کی ہدایت کی دعا کریں، اس کی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لے آئے. اور بہت سے لوگ آتے ہیں راہ راست پہ. حکیم بن حزام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بہت پرانے دوست تھے، لیکن یہ بہت دیر سے، میرا خیال ہے فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لائے تھے. تو انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جو جاہلیت میں نیک کام کیے، صدقہ کیا اور بھی جو نیک کام کیے، کیا مجھے ان کی جزا ملے گی؟ تو فرمایا ہاں، کیوں نہیں، تم نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایمان لائے ہو. کہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور جو نیکیاں وہ بھی قائم رہیں گی. بدی جو تھی وہ تو شرکی حالت میں کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، تو نیکی بھی تو شرکی حالت میں کی، تب ایمان تھوڑی تھا. لیکن جب بعد میں ایمان لے آئے تو وہ نیکیاں بھی قبول کی جائیں گی. لیکن ہاں، اگر ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں مر گئے، تو پھر آخرت میں وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی. ہاں، دنیا میں اچھی شہرت اور اچھا بدلہ اور نیک نامی وہ مل جائے گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہہ رہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. اس سے بڑا کیا رحم ہوگا؟ اس سے بڑا تو کوئی رحم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ والی زندگی، شرک والی زندگی کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے اور مگر نیکیوں کو قائم رکھے. ایک انسان پہ اس سے بڑی اور کیا رحمت ہوگی؟ برابر عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا،
اپنا چہرہ اس نے لوہے کے ہتھیاروں سے چھپا رکھا تھا۔ تو اس نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں لڑائی لڑوں پہلے یا اسلام لاؤں؟ تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لاؤ۔ تو پھر وہ ایمان لے آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر لڑنے چلا گیا۔ کسی غزوہ کا وہ وقت ہوگا تو لڑنے چلا گیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی اس کی شہادت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا مگر ثواب بہت پایا، اجر بہت پایا۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، اس کے ساتھ عمل صالح قبول ہے۔ یہ ایمان لانا ضرور ہے۔ ساری زندگی شرک میں پڑے رہے مگر اس کی توبہ ضروری ہے۔ شرک میں پڑے رہے، نیک کام کرتے، لیکن شرک پر نیکیاں قبول تب ہوں گی جب بعد میں ایمان لے آئے، اس کی توبہ کر لی۔ شرک کی توبہ قبول اسلام ہے، اس کے بغیر نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ہاں اگر کر لیا تو پھر کر لی جائیں گی۔ ایک طبرانی کی روایت ہے نا کہ کچھ لوگ آئے، ابو المغیرہ، صفوان بن امیہ، جو پرانے کافر تھے، صفوان بن امیہ، یہ سب بھی فتح مکہ پر ہی اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ تو یہ لائے تو ان میں سے پھر ایک شخص نے پوچھا، یہ طبرانی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ جس نے بہت گناہ کیے، کہ کوئی گناہ نہ چھوڑا، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، بہت گناہ کیے، جس نے کچھ نہ چھوڑا، کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، کیا تم ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام لایا ہوں۔ فرمایا گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیکیاں کرتے جاؤ، کہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی تم ہر گناہ سے نکلو گے اور نیکیاں تم کرتے جاؤ۔ اپنے عمل پر استقامت اختیار کرو، نیکیاں کرتے جاؤ، گناہوں کو چھوڑتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، تو ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لیے نیکی کر دے گا۔ یعنی کہ وہ جو تمہاری برائیاں نا، جس کا تمہیں ڈر ہے کہ نہ تم نے چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اس نے کہا میرا فسق و فجور بھی؟ فرمایا ہاں وہ بھی۔ تو وہ شخص کہتے ہیں اللہ اکبر کہتا وہاں سے چلا گیا، کہ غائب ہو گیا، خوش ہو گیا، اللہ اکبر، کہ اچھا میں نے اگر اب نیکیاں کی تو پرانے گناہ بھی جو ہیں وہ مٹ جائیں گے میرے۔ خوش ہو گیا۔ ہم اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتنی سزا تو گناہوں میں گزر گئی، اتنی زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، اتنی سزا کا میں حقدار ہو گیا، تو اب کیا واپس لوٹنا؟ ہر ایسے انسان کو کہیں نہ کہیں امید کی ضرورت ہوتی ہے، امید دلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک سورج، روایت میں آتا ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا توبہ قبول کی جاتی رہے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ واپس جاؤ، سورج جب مغرب میں غروب ہونے لگے گا تو حکم ہو جائے گا سورج کو واپس جاؤ، وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بالکل قرب قیامت، بالکل قیامت کے بالکل آخری نشانی ہے کہ پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس وقت یہ والے رجسٹرز بند کر دیے جائیں گے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب مغرب سے سورج نکل آئے گا اور پھر یہ سب نشانیاں دیکھ کے جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کتنا وقت، کس آخری پوائنٹ تک اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ توبہ پلٹنا ہے، گناہ سے چہرے اپنے موڑ لیں اور نیکی کے کاموں کی طرف آ جائیں۔ اپنا چہرہ موڑ لینا ہی توبہ ہے۔ 71 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ، اور جو کوئی توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ عمل کرے نیک، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ یتوب، وہ پلٹ آتا ہے، إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے، متابا، پلٹنا، مصدر ہے یہ متابا، پلٹنا۔ اب اس آیت میں اور پچھلی آیت میں کیا فرق سمجھ میں آیا؟ مفسرین نے یہی فرق بتایا ہے کہ 70 آیت کافر کے بارے میں ہے کہ توبہ کے بعد ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے، جبکہ دوسری آیت جو 71 آیت ہے وہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے طرف اللہ کے، یعنی کہ در حقیقت پلٹنا یہی ہے کہ پلٹنے کے بعد نیک عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ مومن کا پلٹنا ہے، مسلمان کا پلٹنا ہے کہ قولی ایمان ہے مگر عملی ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ جب مومن زنا کرتا ہے ایمان رخصت ہو گیا، تجسس اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان میں ہوتی ہیں تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، وہ اچھی ایمانی حالت میں نہیں رہتا۔ تو اس صورت میں مومن کے لیے یہ آیت ہے 71 آیت، کہ وہ توبہ کرے اور پھر عمل صالح کرے۔
تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے طرف اللہ کے پلٹنا، یعنی کہ یہ ہے پھر پلٹنا. اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر یہ ہوگا پلٹنا. صرف توبہ نہیں بلکہ آگے عمل صالح کی مسلسل کوشش بھی. وہی سائیکل جو توبہ کا سائیکل ہے کہ پہلے گناہ کا اعتراف، جو بھی گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمانی حالت نہیں رہی، تو اس کا اقرار، اعتراف گناہ، پھر ترک گناہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف یتوبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں اور عمل صالح کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی توبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اب آگے آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ، اور وہ جو لا یشہدون، نہیں وہ گواہ بنتے، الزور، جھوٹ کے، وَإِذَا، اور جب، مروا، وہ گزرتے ہیں، باللغو، لغو پر، مروا، وہ گزر جاتے ہیں، کراما، کراما عزت سے، کرامن کاتبین ہوتا ہے نا، معزز لکھنے والے، دونوں فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو نیکی اور بدی، نیک اور بد اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. تو کراما عزت سے، عزت سے گزر جاتے ہیں. اب زور کیا ہے؟ ہر حق سے ہٹی بات زور ہے. جھوٹ، جھوٹ کی مجلس اور جھوٹی باتیں جس چیز میں بھی ہوں وہ بھی زور ہے، جیسے ڈراماز، فلمیں، ایسی محفلیں، کامیڈی شوز. بات بدل دینا، صرف جھوٹی بات کرنا نہیں، بات بدل دینا بھی زور ہے، حق کو باطل کر کے پیش کرنا. اس کے علاوہ گانے، غزلیں، یہ بھی حق سے ہٹی ہوئی بات. اور سب سے زیادہ حق سے ہٹی ہوئی بات کیا ہے؟ سب سے بڑا زور کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. سب سے پہلے اس میں شرک آتا ہے. اور ابن عباس تو زور سے مراد لیتے ہیں کہ مشرکین کے فیسٹیولز، ان کے میلے ٹھیلے، کہ عباد الرحمن ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. شرک والی محفلیں، مشرکوں کی محفلیں بھی، اور شرک والی باتیں، شرک والی محفلیں بھی، سب زور میں آتی ہیں. اس کے بعد پھر ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کی جھوٹی گواہی، جھوٹی محفلیں، جھوٹ پر مبنی محفلیں، غزلوں کی مجلسیں، موسیقی کی، گانوں کی. گانے کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ ہوتے ہیں. مجاہد کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے کی مجلسیں ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مشرکین کے فیسٹیولز کی باتیں ہیں، میلوں کی. اور مجاہد کہتے ہیں، یہ بھی مفسر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے کی مجلسیں ہیں. زہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب کی مجلسیں ہیں. تو وہاں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لا یشہدون الزور، وہ وہاں حاضر بھی نہیں ہوتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عباد الرحمن نہیں کرتا. پہلے وہ شرک نہیں کرتا، وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتا نہیں، وہ قتل نہیں کرتا، وہ زنا نہیں کرتا. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے، دیکھیں مومن جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہی نہیں کرتا، وہ تو فرشتہ ہوگا. مومن وہ ہے جو گناہ کرتا ہے مگر توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اسے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. اب بات کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ کا گواہ نہیں بنتا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، وہ کسی جھوٹی محفل میں اور بیکار کی محفل میں شامل نہیں ہوتا، حاضر ہی نہیں ہوتا. لا یشہدون کی بات ہے نا کہ، اور وہ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بس ہمیں جوائن کر لیں، نہ آپ کوئی جیسے شراب کی محفل ہے نہ پئیں، بس جوائن کر لیں. تو ایسے لوگ عباد الرحمن اسے جوائن بھی نہیں کرتے. کوئلے کی کان میں آپ داخل ہوں گے تو کالے ہوئے بغیر واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. دیگوں کو کبھی کسی کو اپنے گھروں میں رکھوانے کا اتفاق ہو تو بس پاس سے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، اس کی کالک لگ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جاتا ہے. اور باقی ایسے سارے شوز جو آج کل جسے انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے، سب زور میں آتے ہیں. ہر جھوٹ، ہر جھوٹی بات، پلٹ دینا بات کو، غلط کر کے پیش کرنا، غلط بات، ہر قسم کا غلط کام، یہ سب جھوٹ میں آتا ہے، یہ سب زور میں آتا ہے. اور پھر جھوٹی گواہی، اس کے بارے میں بھی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے، تو ٹیک لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے. کیوں؟ انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ جھوٹی گواہیوں کا. اور کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہیوں کے بارے میں وہ اتنی بات کرتے رہے، اتنی بار اسے دہرایا کہ صحابی
صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیں، مطلب اب اسے مزید نہ کہیں. اتنی بار اس بات کو دہرایا کہ جھوٹی گواہی کے بارے میں اتنی وعید ہے، اتنی یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے چیز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے اسے 40 کوڑوں کی سزا دی جائے اور منہ کالا کر کے اس کو گھمایا جائے. تو زور سے، جھوٹی محفلوں سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہیوں سے. جھوٹی گواہی کے بارے میں ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنی سخت اس کی سزا ہے. تو جھوٹی گواہی یہ عباد الرحمن کی ذات کا حصہ نہیں. اور جب وہ گزرتے ہیں لغو پر، لغو کیا ہوتی ہے؟ بے فائدہ چیز، بے فائدہ چیز، بیکار بات، ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، بالکل لغو. تو جو لغو میں دلچسپی لیتے ہیں وہ بھی عباد الرحمن نہیں. وہ یہ عباد الرحمن کی صفت ہی نہیں ہے. عباد الرحمن لغو میں دلچسپی نہیں لیتے. وہ اگر کبھی ایسی جگہوں کا اتفاق ہو جائے تو وہ وہاں سے کنارہ کر کے گزر جاتے ہیں، عزت سے گزر جاتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے. عبداللہ بن مسعود کا گزر ایک ایسی بےہودہ مجلس سے ہوا تو وہ اعراض برت کے گزر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تو کریم ہو گئے. کریم یعنی کہ عزت والے ہو گئے. یہاں بھی کیا ہے؟ مرو کرامن، وہ گزر جاتے ہیں عزت سے. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود تو عزت والے ہو گئے. اور پھر یہ آیت پڑھی 72، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو پر گزرتے ہیں تو گزر جاتے ہیں عزت سے. اور کئی لوگ، میں نے ایک عالم ہے ان سے سنا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو کہتے ہیں ینگ تھے، مطلب ٹین ایجر یا نوجوان، تو وہ کہتے ہیں کہ راستے میں سینما آتا تھا نا تو ہم اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، ہم راستہ بدل لیتے تھے. کہتے ہیں لیکن اب اتنے مشکل حالات ہیں کہ سینماز تو گھروں کے اندر ہے، گانا بجانا تو ہر ایک کے موبائل میں بس فنگر کلک پہ. اب اس سے کیسے بچیں؟ فتنوں کا دور ہے. اب تو وہ فتنوں کا دور آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس فتنے کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکے گا. ایسے بھی فتنے آئیں گے تو پہاڑوں میں چلے جانا، چھپ جانا کہیں جا کے، لیکن فتنوں میں نہ پڑ جانا. مسلمان اپنے بھائی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانا. حالانکہ ویسے اگر کوئی فوج کسی کو بلائے جنگ کے لیے تو جانا فرض ہے، لیکن اگر مسلمان کے خلاف ہی جنگ ہے تو پھر انکار کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ چھپ جائیں، فتنے میں نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا عباد الرحمن کی صفت بیان کی کہ وہ جھوٹی باتوں اور اس طرح کی جھوٹی گواہیوں اور موسیقی، جھوٹے نغموں، ان پر گواہ نہیں ہوتے، ان پر حاضر ہی نہیں ہوتے، ان سے بچ جاتے ہیں. اور جب لغو پر سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں. پھر آیت نمبر 73 میں ہے اور والذین اذا، اور وہ لوگ جو جب ذکروا، وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بآیاتی ربہم، 7 آیات کے، ربہم اپنے رب کی، ہم پلورل کا یعنی وہ سب لوگ اپنے رب کی جب کیا کیے جاتے ہیں؟ نصیحت کیے جاتے ہیں. آیات کے بارے میں نصیحت جب انہیں کی جاتی ہے، لم نہیں، یخروا، وہ گر پڑتے، علیہا، ان پر، سما و عمیانا، بہرے اور اندھے بن کر. وہ بہرے اور اندھے بن کر اس پر گر نہیں پڑتے. اس کے 2 معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو معنی یہ کہ وہ پھر بہت غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، وہ بہرے گونگے نہیں بنے رہتے، بہرے اور اندھے نہیں بنے رہتے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اچھا نہ سنیں اور بہروں کی طرح بیٹھے رہیں اور اندھوں کی طرح حق نہ دیکھیں. نہیں، وہ غور و فکر شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اندھے اور بہروں کی طرح منو ان نہیں مان لیتے، ہر بات کو تسلیم نہیں کر لیتے، وہ بہت ریشنلی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے عقل ڈالی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہر بات پر کان لگاتے ہیں. وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب
کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو وہ ان کو، یہ مومنوں کے بارے میں آیت ہے، وہ ان کو ان کے ایمان میں زیادہ کر دیتی ہے. لیکن کافروں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب وہ کوئی نئی صورت سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا. تو یہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے نا. ایمان والے جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ آیات ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. لیکن کفار، ان کے لیے وہ مزید گمراہی، ان کی گمراہی میں ان کو، ناشکری میں ان کو بڑھاتی ہے وہی آیات. کیوں؟ جب وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہ جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے ان سے چھین لیتے ہیں اور یہ گمراہی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے. اور پھر وہ جو وقتی طور پر بہرے اور اندھے بنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ انہیں دلوں کا اندھا اور دلوں کا بہرا بنا دیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. یہ فرق ہے. تو جو عباد الرحمن ہے وہ تو گر پڑتا ہے، لیکن بہرا گونگا، بہرا اندھا نہیں ہوتا. وہ اللہ کے سامنے سمعنا واطعنا کہہ کے گر پڑتا ہے، بہرا اور اندھا بن کے نہیں گر پڑتا کہ سنے ہی نہ اللہ کی بات کو، اور نہ ہی بغیر تدبر کے بس پڑے جاتا ہے. تدبر کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے آیات کو. پھر 74 آیتیں ہیں، والذین، اور وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، حب عطا کر، لنا ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا ہمیں، للمتقین متقی لوگوں کا، اماما امام، رہنما. اب عباد الرحمن کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو دعا ہے نا، ربنا حب لنا اماما تک، یہ تشہد میں بھی ضرور بیٹھ کے مانگنی چاہیے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میاں بیوی میں محبت اور بچوں میں محبت پیدا کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے دعا. کیونکہ اس میں دعا ہی عباد الرحمن کے لیے کی بتائی گئی ہے کہ اللہ کا بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ میرا جو زوج ہے اور میری جو اولاد ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہوتا ہے؟ جو نیک ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ڈگری ہولڈر یا بڑے سے بڑا بزنس مین، دنیا کتنی کمائی، لیکن وہ عباد الرحمن کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہوتی ہے جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. وہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز اور بڑے بڑی فیکٹریز کی اونر ہو، یہ عباد الرحمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہیں ہوتی. چیز اس کی ٹھنڈک کا باعث اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے بچے کا ایمان ہوتا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا فرما بردار دیکھے. بیوی کے لیے بھی شوہر کا فرما بردار، نیک بیوی کے لیے اللہ کا فرما بردار جو شوہر ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. ادھر ازواجنا کا ذکر ہے، زوج کا ذکر ہے. زوج میاں بیوی، اسپاؤس کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن ہاں، شوہر جو ہے وہ بیوی کے اعمال کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اسے نیک راستے پہ چلائے. اس لیے تو دیوس کے بارے میں کہ وہ دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا. دیوس کیا ہوتا ہے؟ آپ اردو میں کہہ لیں کہ جس میں غیرت نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو، کوئی اگر اس نے ایسے سی تھرو لباس پہنا ہے یا وہ پراپر حلیے میں نہیں ہے تو اسے روکتا نہیں ہے، تو وہ ایسی ہے نا جس میں غیرت نہیں ہے، دیوس. تو دیوس کے لیے، لیکن عورت کے لیے ایسا کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ اس میں کہا ہو کہ جس کا مرد یہ کرے گا تو اس عورت کو یہ سزا ہے. کیونکہ عورت مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے عورتوں کو کتنی جگہ کتنی چیزوں سے مبرہ کیا ہے، لیکن ہم پکڑ پکڑ کے ذمہ داریاں اور بوجھ اپنے سروں پہ اور اپنے کندھوں پہ لادنا چاہتے ہیں. کمانے کا بھی بوجھ ہم پہ ڈال دو، بچوں کو بھی بوجھ ہم پہ ڈال دو، شوہر کا بھی بوجھ، گھر کا بوجھ، سب کچھ ہم پہ ڈال دو. ہم اس میں خوش ہیں کہ ہم مرد کے برابر ہو جائیں. یہ مرد کی برابری ہے؟ یہ تو آپ پہ اضافی بوجھ ہے. برابری تو وہ جو اللہ نے کر دی. برابری عدل نہیں ہوتی، ہر جگہ برابری عدل نہیں ہے. انصاف اور عدل میں فرق ہے. عدل یہی ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا دیا جائے. تو عورت کا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہی اس کا حق ہے، مرد کا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہی اس کا حق ہے. تو مرد کے لیے بھی ایک فرما بردار بیوی، اور بیوی کے لیے اللہ کا فرما بردار ایک جو شخص ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا، یہ جو دعا ہے اس کا مطلب ہے
کہ مجھے ایسی بیوی اور اولاد عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو. یعنی کہ مجھے عطا کر. میرے بچوں نے جب یہ دعا سیکھی تو میں کہتی کہ ان کے تو ازواج اور بچے ہیں نہیں، تو یہ کیا یہ دعا پڑھیں گے، لیکن خیر وہ پڑھتے ہیں. تو یہ عطا کرنے کی بات ہے نا. ایسا بھی ہے کہ جن کی آلریڈی موجود ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جن کے نہیں ہیں وہ انہیں دے ہی ایسے لوگ جو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں. انہیں ایسے زوج اور اولاد ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں. ہم کیسے بیوی شوہر کی دعا کرتے ہیں جب جو ان میرڈ بچیاں ہیں یا بچے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ہمارا کرائٹیریا؟ خوبصورت، دولت مند، پڑھا لکھا یا پڑھی لکھی، نماز تک چاہے پڑھنی نہ آتی ہو. اگر ایسا ساتھی جو دین سے دور ہے وہ بھی مل گیا، اس کے لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا تو آپ کافر کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب باتیں ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دل تو اللہ پلٹے گا نا، آپ تو نہیں کسی کا پلٹ سکتے. آپ خود پر کبھی اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ کوئی ایسا رشتہ نہ بنائیں کہ میں اس کو بدل دوں گا. وہ اللہ نہیں بدلنا ہے، آپ نہیں بدل سکیں گے. اور اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ دین پر انتخاب کرو اپنی اپنی بیوی کا، عورت سے 4 اسباب سے شادی کی جا سکتی ہے، ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں. اس کے مال کے سبب، اس کے خوبصورتی جمال کے سبب، اس کے خاندان کے سبب، اور اس کے دین کے سبب. تو دین والی کا انتخاب کرو. تو یہ کیوں کہا ہے کہ دل اس کا پلٹے؟ کب پلٹے؟ تب تک آپ کی اگلی نسل جوان ہو چکی ہو، وہ بھی انہی طریقوں پر ہو جو دینی نہیں تھے. تو کیا کر لیں گے آپ؟ پھر دیکھیں عورت جو ہے اس کے لیے بھی اس دعا کا مانگنا کس قدر ضروری ہے کہ شوہر بھی نیک ہو، بچے بھی نیک ہوں. بچے عورت کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں. ہر وقت اسپیشلی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کیسی ہوتی ہیں وہ خواتین؟ ہر وقت جو دل ہے وہ بچوں میں اٹکا ہے. کہاں گیا، کیا کھایا، کب اٹھا، کہاں جا رہا ہے، گر نہ جائے، لگ نہ جائے، یہی سب کچھ ہے نا. تو روز قیامت ان کو جہنم میں جاتا دیکھ سکے گی عورت؟ مومنہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہے گی کہ میرا بچہ بھی جنت میں ہی جائے. جنت میں جو ڈیفرنٹ درجوں پہ ہوں گے والدین یا بچے، وہ تو ایک دوسرے کو اوپر لے آئیں گے، لیکن جہنم سے کیسے نکال کے لائیں گے؟ اور فرض کیا، اتنے ہم صالح تھے، شہداء میں شامل ہو گئے، ہمیں شفاعت کا بھی حق مل گیا. جہنم کا مزہ تو چکھنا پڑے گا نا. جہنم سے جسے نکالا جائے اس کے لیے بھی جہنم تو اس نے چکھی نا. جہنم کی سزا برداشت کے قابل نہیں ہے، وہ چمٹ جانے والا عذاب ہے. غرامہ بھی ہے اور لزامہ بھی. ابھی اینڈ پہ ہم پڑھیں گے لزامہ لازم ہو جائے گا. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم چھوڑ دیں، اچھا چلو آخرت میں تو جنت میں ہی جانا ہے، تھوڑی سی جہنم کی سزا ہوگی. نہیں. تو ابھی سے اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، وہ نیک بنے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اس کے علاوہ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے مومنہ عورت جو ہے، میرا حسن ظن ہے کہ سب جو سن رہی ہیں وہ مومنہ عورتیں ہیں، ان کا دل گھر میں اٹکا ہوتا ہے، بچوں میں اور اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں. تو مرد کے لیے بھی یہی دعا سکھائی گئی ہے. مومن مرد کا دل بھی گھر میں اٹکا ہونا چاہیے، اسے اپنی بیوی بچوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اسے باہر انٹرٹینمنٹ تلاش نہیں کرنی چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ انہی میں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرے، بیوی اور بچوں میں. بہت سے ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ نہ بھی کیریکٹر وائز برا ہو، لیکن انٹرسٹ باہر کی چیزوں میں ہے. گھر ہے تو تب بھی وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر کے باہر کی دنیا میں گم ہے، موبائلز میں گم ہے، یا وہ دوستوں میں گم ہے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جس انسان کا جتنا حق اللہ نے رکھا ہے اس کو اتنا ہی دینا ہے. دوستوں کا ایک حق ہے، اس کو اتنا دینا ہے. بیوی بچوں سے زیادہ دوست کا حق نہیں ہے کسی بھی طرح، یا والدین سے زیادہ دوستوں کا حق نہیں ہے کسی بھی طرح. اور پھر ہمیں متقین کا امام بنا. اب یہ امام جو ہے یہ وہ امام کی بات نہیں ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ امت کا امام ہے، نہیں. اس سے مراد ہے رائی. ہر رائی رائیہ اپنی
ریت کے بارے میں جواب دہ ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے نا۔ تو جتنے بھی سب آرڈینیٹ ہے نا کسی انسان کے، ایک مرد کا سب آرڈینیٹ، اس کا جو ریت ہے وہ بیوی اور بچے ہیں، لیکن بیوی کی ریت بچے ہیں، شوہر نہیں ہے۔ شوہر دیوس ہے تو اس سے پوچھ ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، لیکن عورت کے لیے ایسی پوچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ عورت فزیکل اس کی جو سٹیٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے مرد سے، اس کی پوزیشن بھی میاں بیوی کے ریلیشن میں، صرف میاں بیوی کے ریلیشن میں وہ ایک درجہ نیچے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر اس کے فائنینسز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ میں ماں اوپر ہے، اللہ نے ہر چیز کو بیلنس کیا ہے، تو بیوی اس میں نیچے۔ تو اللہ نے بیوی کو ذمہ دار بنایا بھی نہیں ہے مرد کا، مرد ذمہ دار ضرور ہے عورت کا، کہ عورت غلط کام نہ کرے، اس کے بچے غلط کام نہ کرے، بیوی بچوں کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ سب اپنی اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ ایون کہ اگر کوئی اپنی کمیونٹی میں بھی کسی چیز کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ لیکن یہ ویسے امت کے امام کی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان جو اپنی ریت کی کا رائی ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ امام بھی جو اگر غلط فتوے دیتے ہیں تو وہ سارے جو فتوے کا وبال ہے وہ امام پہ ہوگا۔ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم اندھے اور بہرے تو نہیں تھے، تم نے کیوں فالو کیا بغیر تحقیق کے؟ لیکن امام پہ تو بہت بڑا وبال ہے نا اگر وہ غلط فتویٰ دے دے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں، نیک بندے، عباد الرحمن جو ہیں، وہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ متقی ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ یہ فیملی کے بارے میں ہی بات ہے کہ یہ جو ہماری ریت ہے یہ متقین ہو اور ہم ان کے امام ہوں، ہمیں متقین کا امام بنا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ اپنی تشہد میں ضرور دعا یاد کریں اور ضرور پڑھا کریں، بہت اچھی دعا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، یہی لوگ ہیں جو بدلے میں دیے جائیں گے۔ جزا، یجزون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم زا حمزہ، جو بدلہ میں دیے جائیں گے غرفۃ۔ غرفہ کیا ہے؟ بالا خانے، اونچی جگہ، اونچے کمرے، اونچے اونچے بالا خانے، خانے اور بالا بہت بلند۔ یہی لوگ ہیں جو بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے، بما، بوجہ اس کے جو صبرو، ایک چیز بتائیے، صبرو، جنہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ، اور وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا، اس میں، تحیّۃً و سلاما، دعائے خیر اور سلام سے۔ عباد الرحمن کی صفات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی جزا بتا رہے ہیں کہ جو ایسا کریں گے، جو یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی جو ساری پڑھی ہیں کہ ان کی چال ایسی ہوگی، ان کا جاہلوں کے ساتھ سلوک ایسا ہوگا، ان کی دعائیں ایسی ہوں گی، وہ اعتدال والے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے، کوئی گناہ ہو جائے گا تو توبہ کریں گے، معافی مانگ لیں گے، اور جھوٹ پر گواہ نہیں ہوں گے، لغو پر عزت سے گزر جائیں گے، اللہ کی کوئی بات سنتے ہی نصیحت پکڑ لیں گے، گونگے بہرے اور اندھے نہیں بنے رہیں گے، اپنی ذریت اور اپنی ازواج کے بارے میں محتاط ہوں گے، متقین کے امام ہوں گے ایسے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی رکھے جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔ دل اور زبان کے ساتھ بیوی کا ذکر ہے۔ بیوی اتنی زیادہ اثر انداز ہے آپ کے اعمال پر۔ انسان کی اپنی زبان اور اپنا دل تو اس کے اعمال کے پر اثر انداز ہوتے ہی ہیں، اس کے اپنی زبان کی وجہ سے اس کے عمل جو ہیں وہ نیک یا بد لکھے جاتے ہیں، اس کے اپنے دل کی وجہ سے، اس کے دل میں اگر کوئی غیبت ہے یا چغلی ہے یا اس کے دل میں حسد ہے یا کوئی برا جذبہ ہے، برے گمان ہے، تو اس کے اعمال پہ اثر انداز ہوں گی وہ چیزیں۔ لیکن بیوی کیسی اس کی ذات کا حصہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کی آخرت پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس پر جو مددگار ہے وہ بیوی رکھنے کا اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کے لیے پھر غرفہ تھا، بالا خانے ہیں، اور وہ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں ملیں گے۔
ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے ایسے غرفات یعنی کہ بالا خانے ہوں گے جن کے اندرونی حصے باہر سے اور بیرونی حصے اندر سے نظر آئیں گے، یعنی کہ بالکل شیشے کے کمرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوالٹیز بتائیں جن کے لیے یہ غرفات ہوں گے وہ کیا تھیں؟ کہ جو شخص اپنے کلام کو جھوٹ سے پاک کر لے، ہر مسلمان کو سلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، رات کو اس وقت نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوں، ان کے لیے غرفات ہیں۔ غرفتاً جو ہے نا وہ جیسے جنت کی کہتے ہیں نا بہت سی منزلیں ہیں، تو یہ اوپر والی سٹوری میں کھانے ہیں جہاں جس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ ایسے کھانے ہیں، ایسی جگہ ہوگی جنت میں کہ نیچے والے جو جنتی ہیں وہ ٹمٹماتے ستاروں کی طرح لگیں گے، اتنے وہ بلند ہوں گے۔ اب اس سے مراد اوپر کی سٹوری بھی ہو سکتی ہے اور کہ بہت بلند جگہ پہ ہیں، بہت بلند جگہ پلیس ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی چھتیں بہت بلند ہیں، بالا خانے، اونچے اونچے خانے۔ جس کی چھت بہت بلند ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس کمرے کی چھت بہت بلند ہوگی، کبھی آپ نے کوئی آڈیٹوریم میں گئے ہو تو اس کا دروازہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ بالا ہوتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے، وہ خانے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جنتیوں کو کیسے انٹرٹین کیا جائے گا، یہ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بالا خانوں کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ پھر بالا خانوں میں ہوں گے، اور کس وجہ سے؟ اپنے صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے دین کے راستے میں آئی مشقتوں پہ صبر کیا، جو وہ دین پر جمے رہے، اس پہ ڈٹے رہے، وہ جو استقامت تھی، وہ صبر، اس صبر کی وجہ سے۔ دیکھیں قرآن میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جب جنتی جنت میں آئیں گے تو فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ سلام تمہارے صبر کے باعث۔ وہ ان کو سلام پیش کریں گے اور ویلکم کریں گے جنت میں کہ انہوں نے صبر کیا تھا، وہ دنیا میں صابر تھے۔ دنیا میں جو بہت زیادہ جس کو حقیر ہم سمجھتے ہیں نا، وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں تو کوئی آسائشیں لی نہیں، اور اللہ کی نے جو بھی جس حال میں بھی اسے رکھا وہ صبر کرتا رہا۔ تو جو صبر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے انسان کی آخرت میں کامیابی کے لیے، اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں دعائے خیر اور سلام سے، سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو فرشتے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ سلام بوجہ تمہارے صبر کے جو تم نے دنیا میں کیا۔ خالدین فیہا 76 آیت میں ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ یہ خلد جو ہے نا یہ بہت بڑی خوبی ہے، کس کی؟ جنت کی۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حسنت کتنا اچھا ہے، مستقرا و مقاما کتنا اچھا ہے ٹھکانہ اور قیام کا۔ جیسے منکر حق کے لیے کیا آیا تھا؟ یہ جو جہنم میں جائیں گے، بے شک وہ بہت برا ہے ٹھکانہ اور قیام کا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور ہو سکتا ہے کافر بھی دے کے کہیں، منکر حق بھی دے کے کہیں۔ اسی طرح یہ جو فریز ہے کہ حسنت مستقرا و مقاما، تو اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، بالا خانوں میں رہیں گے، اور کتنا اچھا وہ ٹھکانہ اور قیام کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنتی بھی جب دیکھ کے، اللہ نے خود بھی تعریف فرمائی ہے، لیکن جنتی بھی اپنا گھر دے کر یہی ایسی کچھ کلمات کہیں گے کہ کتنا اچھا ٹھکانہ ہے اور قیام گاہ ہے۔ جیسے اپنا نیا گھر دیکھ کے اکثر لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، تو وہ بھی یہ کہیں گے۔ قل کہہ دیجئے، ما یعبؤ کہہ دیجئے نا پرواہ کرتا، بکم تمہاری، ربی رب میرا، لولا اگر نہ ہوتی، دعاؤکم دعا تمہاری، فقد تو تحقیق، کذبتم جھٹا دیا تم نے، فسوفا تو عنقریب، یکونو ہوگا، لزاما چمٹ جانے والا، بریکٹ میں لکھ لیں عذاب،
چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ جو جنت میں چلے گئے ان کے لیے تو خلد ہوگی، ان کے لیے تو ہمیشگی ہوگی، انہیں نعمتوں سے کبھی فارغ نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ نعمتوں سے محظوظ ہوگا، کبھی مایوس نہ ہوگا، مایوسی آئے گی نہیں۔ دنیا میں ہوتی ہے مایوسی، یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں مایوسی ہوگی نہیں، ہمیشہ نعمتوں سے محظوظ ہوگا، کبھی مایوس نہ ہوگا، کبھی خوف طاری نہیں ہوگا کہ یہ نعمت چھن نہ جائے۔ دنیا میں تو ہر چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ چلی جائے گی، یہ خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہاں کپڑے اس کے جنتی کے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی جوانی ڈھلے گی نہیں۔ یہ جنتیوں کے لیے انعامات ہیں، اور یہ سب انعامات، اس میں ایک چیز جو جھلکتی ہے وہ کیا ہے؟ خلد، خالدین فیہا۔ جو انہیں مل جائے گی نا نعمت، جوانی ملی ہمیشہ رہے گی، کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، سکون ہمیشہ، امن ہمیشہ، امید ہمیشہ، کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ تو وہاں جو جنت ہے نا، اس کی سب سے جو زبردست بات ہے نا وہ اس کا خلد ہے، اور جہنم کی بھی سب سے خطرناک بات اس کا خلد ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے نا پرواہ کرتا تمہاری رب میرا، کہ رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر نہ ہوتی دعا تمہاری۔ یہاں دعا سے کیا مراد ہے؟ دعاؤکم، دعا تمہاری، دعا سے مراد یہاں فرما برداری ہے، ایمان ہے، عبادت ہے، کہ اگر تم ایمان نہ لاتے، تم اللہ کے عبد بن کے نہ رہتے، عباد الرحمن کے بارے میں باتیں ہیں نا، تو اللہ کا عبد بننا، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا، تم اللہ کی عبادت نہ کرتے، تم اللہ کی فرما برداری نہ کرتے، تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ تھی؟ اللہ ایمان کے باعث، عبادت کے باعث، فرما برداری کے باعث انسان کو امپورٹنس دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے بادشاہ، فرعون، نمرود، کیا حال ہوا ان کا؟ اللہ کے ہاں تو ان کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، اللہ کے ہاں تو فرما برداری کی امپورٹنس ہے۔ یہ سارا مال و دولت جس پر لوگ اکڑتے ہیں، علم، یہ تو اللہ ہی سے آیا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے مرعوب تو نہیں ہونا۔ اللہ تو جس چیز کو پسند کرتا ہے انسان کے لیے، وہ اس کی عبد ہونا ہے، عبدیت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی فرما برداری ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس مل کر اس دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو میری سلطنت، میری عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس مل کر اس دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ سرکش ہے، تو میری عظمت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور تمہارے جن و انس مل کر اگر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں، تمہارے اگلے پچھلے جن و انس مل کے مانگے مجھ سے اور میں سب کو عطا کر دوں، تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی میرے خزانے میں جتنا سوئی کے ڈبونے سے سمندر میں ہوتی ہے، کہ سوئی کو جتنا پانی لگتا ہے کتنا لگتا ہے، تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، یا اتنی ہی ہوگی۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تمہاری فرما برداری، ایمان، عبادت نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ فقد، تو تحقیق، کذبتم، جھٹلا دیا تم نے، فسوفا، تو عنقریب، یکون لزاما، ہوگا چمٹ جانے والا عذاب۔ اگر تم نے اللہ کو جھٹلا دیا، اگر تو عبادت کی، اسی کو پکارا، اسی پر ایمان لائے، اس کی فرما برداری کی، تو پھر تو اللہ تمہاری پرواہ کرے گا۔ لیکن اگر جھٹلا دیا تم نے، تو پھر تمہارے لیے وہی لزامہ ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے جو تمہیں چھوڑے گا ہی نہیں۔ پہلے آیا کون سا عذاب؟ کیا بات کی گئی تھی پچھلے لیکچر میں؟ غرامہ، لازم ہونے والا، غرم سے جو نکلا تھا، قرض خواہ سے، کہ جیسے وہ قرض، جس نے قرض دینا ہو اس سے چمٹ جاتا ہے نا کہ میرا پیسہ واپس کرو، اسی طرح جہنم چمٹ جائے گی اور لزامہ لازم ہو جائے گی، چمٹ جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ایسا لزامہ یہ عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور اس حسنت، اس اچھے ٹھکانے کا حقدار بنائے جس میں خلد ہے، جس میں مایوسی نہیں، جس میں خوف نہیں،
جس میں سلام ہے، جس میں ورد صرف اللہ کا ہے، جس میں اللہ کا کلام ہے، جس میں فرشتے بھی سلام کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ فرقان جو ہے کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی ہم نے کوالٹیز پڑھی عباد الرحمن کی، اللہ تعالیٰ وہ ساری صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔